وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 30 پر 5 35، پارہ 20 پر 2 22 22۔ کل کے بیان میں اور کل کی مجلس میں مومنوں کی کچھ صفات بیان کی گئی، اور سورہ مومنون کی جو شروع کی آیت ہے، جو 9 آیتیں تھیں، ان میں جو مومنوں کے صفات بیان کیے گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، تو جنت کے وارثین یہ ہوں گے۔ ایسی ایک دوسری آیت کا حوالہ دیا گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اولئک ھم المتقون فرمایا، یہ متقین ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ بھی ایمان والوں کی صفات، ایمان والے، حقیقی ایمان والے کیسے ہیں، ان کے اندر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا وعدے ہیں، خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، ان کا بیان ہے۔ تو پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مرد ہو یا عورت، اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو جو عمل کرنے والا عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں اور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، جو بھی تم میں عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، میں ان کے عمل کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جو ام المؤمنین ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر تو قرآن پاک میں آتے رہتا ہے، مردوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ حالانکہ میں پہلی آیت جو پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے عمل کی قدر اللہ کرتے ہیں، اس کا بدلہ اور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات تو معلوم ہوگی۔ پھر بھی صاف طور سے عورتوں کا ہر جگہ جو ہے جیسے ذکر آتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کا نہیں آتا، نہ کر کے ایک سوال، ایک ذہن میں ایک بات۔ تو جب یہ سوال انہوں نے کیا تو
تو اس پر جو ہے یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ اب اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب ایمان والوں کی صفات کیا ہیں اس کو پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یہ پہلی صفت ہے، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں۔ تو جو طریقہ زندگی گزارنے کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو وہ اسلام ہے، تو تسلیم کرنا ہے۔ تو جو طریقہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو قانون بتایا جاتا ہے، وہ اسلام ہے۔ اب ہمارے لیے حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کا طریقہ بتایا، اسلام کے کام، اسلام کے ارکان، تو یہ اسلام ہے۔ اب اس پر چلنے والے مرد ہوں یا اس پر چلنے والی عورتیں ہوں، کسی نے ایسے ہی اسلام جو انگلش میں لکھتے ہیں ISLAM، تو اس کو ویسے سمجھانے کی کوشش کی، I surrender, IS my life, L on the orders of Allah and محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع کرتا ہوں۔ I surrender my life on the orders of Allah and Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک ایسی ایک جوڑ کی بات بتائے، تو ویسا اسلام تسلیم کرنا، ماننا، بجا لانا، تو یہ تو اس میں جتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ایسے ہی معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ادا کرنا، ایک آدمی مانتا ہے سب کچھ برابر ہے، یہ ہے کر کے، لیکن کرتا نہیں ہے کیا، تو کیا بولیں گے؟ ارے بیکار کا آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے۔ ویسے اسلام کو اچھا مانتا ہے لیکن عمل کرتا نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو عمل ہونا چاہیے۔ دوسری چیز والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، یہ اندر سے یقین کرنا، اللہ ہے، ایک ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، جنت و دوزخ برحق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ سمجھ لیں، اس طریقے سے جتنی چیزیں ہیں جن کو ہم ایمان مفصل میں بچوں کو یاد دلاتے، پڑھتے، سمجھ رہے ہیں، ان سب پر یقین کرنا، تو دل سے ماننا۔ اوپر ایک انسان بولتا میرا نام یہ ہے، میں مسلمان میں، ہمارے بابا کا نام یہ ہے، انہوں بھی یہ تھے، سو انہوں حاجی صاحب بھی، انہوں نمازی صاحب بھی، سب بولتا، اندر سے دیکھے تو شک شبہ کرتا، جنت دوزخ ہے کہ نہیں کہ نہ، خبر کا عذاب برحق ہے کیا، ایسا سب ہونے جانے جائیں گا کیا، تو اندر سے شک شبہ ہے اس کو، تو اس کا ایمان نہیں۔ یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہے کہ نہیں کی کر وہاں معلوم ہو جاتا، تو یہ اندر کی چیز ہے، یہ سمجھ گیا، اور پوری یقین کے ساتھ ان چیزوں کو ماننا، اس میں ذرا برابر بھی پھسپھساہٹ نہیں رہنا۔ کچھ لوگ گاؤں دیہات کے آئے اسلام میں،
قالت الاعراب آمنا، بولے ہم ایمان لائے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے نہیں نہیں، بلکہ تم کیا بولو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں ابھی داخل ہوئے ہیں اوپر اوپر. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، پوری طرح اترا نہیں ہے. کیا؟ پکا ایمان، مضبوط ایمان. تو اندر سے یقین ہونا چاہیے، شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل بہت ساری چیزوں میں انسانوں کو شک شروع ہو گیا، یہ ہے کہ نہیں کہ نہ، ایسا کئی کو ہوتا. سمجھے؟ ارے موت برحق ہے بھائی، آتی ہے، وقت پر آتی ہے. سمجھ رہے؟ ایسا کئی کھولک ہے، ہم نچ کئی کو ایسا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اس طرح کی دین کی ضروریات میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ایمانیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان میں شک شبہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایمان پختہ اور پکا ہونا چاہیے. تیسری چیز فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. تابع داری، فرما برداری، اچھا جیسا بولے ویسا ماننا، جیسا کرو بولے کرنا، نہیں کرو بولے نہیں کرنا، چھوڑو بولے چھوڑ دینا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کیسی تابع داری تھی ان کی؟ شروع میں شراب پینے کی عادت تھی، پیتے تھے، رواج تھا، عام طور سے ماحول ویسا تھا. تو اب ذرا ذرا اس کو جو ہے ختم کیا گیا. ایک دم مارشل لا کے سکا جیسا لا کر ایک ہی آرڈر میں نہیں ختم کیے، ذرا ذرا کر کے. یہ دیکھو بھائی، اس کا فائدہ تمہیں بولتے نا، اس سے بڑھ کر اس کا نقصان ہے. کیا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما، تو نقصان زیادہ ہے، فائدہ ہے کر کو بولتے نا تمہیں، دیکھو نقصان کتنا ہے. دیکھو ویسے ہی نماز کی حالت میں جب نماز پڑھنے جاؤ تو مت پیو. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اب ذرا منع کر رہے ہیں. اب پی لے کر نماز میں کھڑ گئے تو کیا کی پڑھنے کا، کیا کی پڑھ ڈالتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے. ایسا ہوا بھی ہے. تو اب حکم نازل ہوا کہ بھائی شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ. لیکن اس کے بعد پھر اب زوردار آرڈر نازل ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر یصدکم. تو اب حکم ہوا کہ بالکل رک جاؤ. اور حکم دینے کے بعد پھر پوچھتے فہل انتم منتہون، ارے رکے نہیں رکے، ارے مانتے نہیں مانتے، ایسا سمجھتے. رک جاؤ ان چیزوں سے بولنے کے بعد پھر تاکید سے اللہ فرماتے ہیں، پوچھتے رکے نہیں رکے، چھوڑے نہیں چھوڑے، ہماری بات مانتے نہیں شیطان کی بات مانتے، ایسا. سمجھ گئے؟ تو اب جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھو فرما برداری کا کیسا تھا. بیٹھے پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی کر کے معلوم ہوتے ہی جو آدھا پیے تھے وہ باقی ویسے ہی رکھ دیے، جن کے منہ میں شراب ہے وہ تھوک دیے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا جذبہ تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ، وہ دوسرے ملک سے جا کر بہت ساری شراب لے کر آئے بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے، مٹکوں میں، مشکیزوں میں. اب مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے کیا، اب ان کو معلوم ہوا کہ شراب حرام ہو گئی ہے. اپنا پورا مال وہی اونٹوں پر لاتے تھے نا، وہاں بٹھائے، اندر آئے مدینہ کے، معلوم کیے یہ صحیح ہے کیا، ایسا ہے کیا، آرڈر آ گیا کیا. معلوم ہوا کہ ہاں شراب حرام ہو گئی ہے. واپس گئے، جا کر پوری شراب جو ہے وہ بہا دیے. اللہ اکبر. ان کا مدل، وہ اصل کیپٹل، اسے کیا بھی ذرا برابر بھی سوچے نہیں.
نہیں ایسا کر لے جانا, نہیں ویسا کر لے جانا, نہیں اب لالے کیا کہ ایک بار آخر آئندہ سے ہمیں گئے ٹائم کو حکم نہیں تھا نا, معلوم نہیں سوچنا جا کے لا لیے, اب لالے لا دیے, اس کے بعد جاتے نہیں, ہمیں لاتے نہیں, سمجھ رہے ہیں, نہیں تو ایسا کر لیں گے نا, میں ہم نہ غیر بیچ کو دے ڈالیں دینا. بہرحال کیا تو وہ بھی ایک ٹیکنک کی بات ہے, ایسا کچھ بھی نہیں کرے, پوری شراب بہا دیے. کتنا دل ہونا بولا, اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ تھی ان کی تابع داری, فرما برداری, سمجھ گیا. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان جو ہے ایک اتھارٹی, اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اور لوگ بھی ایسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ, تو وہ ہدایت پا جائیں گے. تو ان کا ایمان ایک اتھارٹی ہے, سمجھ گئے. تو ایسی تابع داری تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی. اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو چوتھی چیز ہے والصادقین والصادقات. اچھا اللہ, سچے اور راست باز مرد اور سچے اور راست باز عورتیں کیا ہیں. اب وہ سچ جو ہے صرف بات ہی میں نہیں ہے, قول میں بھی ہے, عمل میں بھی ہے, نیت میں بھی ہے, ساری چیزوں میں سچائی ہے, سمجھ رہے. تو سچے مرد, سچی عورتیں معاملات میں ہوں, اچھا کاروبار میں ہو, ڈھنگ رنگ میں ہو, نیت میں ہو, عمل میں ہو, سب میں ایک دم پرفیکٹ رہنے والے. اس کا الٹا کیا ہے, بدنیتی نہ ہو, دغا بازی نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو, سمجھ رہے بھائی, اندر ایک باہر ایک نہ ہو. تو بالکل یہ صفات ہوں, دیانت ہو, امانت ہو, راست بازی ہو. تو فرمایا کہ الصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں, یعنی راست باز مرد, راست باز عورتیں ہر چیز میں. یہ بہت زندگی بھر کا معاملہ ہے, اور ہمیشہ اس کا خیال رکھتے رہنا چاہیے. ہر چیز میں نظر ہوتی رہنی چاہیے, ہماری بات کیسی ہے, ہمارا کام کیسا ہے, ہمارا معاملہ کیسا ہے, ہمارا وعدہ کیسا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, زندگی بھر کا یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. تو برابر اپنے کو رکھنا, پوری زندگی ویسی رہنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ صادق مانتے تھے, بالکل کریکٹ ہیں, پرفیکٹ آدمی ہیں. امین مانتے تھے, امانت دار ہیں کر کے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان نہیں کیا, میں نبی ہوں کر کے نہیں بولے, اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی ایسی تھی, سب آپ کو کیا مانتے تھے, صادق امین مانتے تھے. صادق ہے, امین ہے. تو یہ تھی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہر میں دشمنی تھی, کٹر دشمن بھی تھے, لیکن اندر سے کیا مانتے بھی تھے, ہیں اچھے آدمی کر کے. انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اللہ فرماتے ہیں, اللہ بھی ہم جانتے ہیں یہ آپ کی ذات کو نہیں جھٹلا رہے ہیں, آپ کی بات کو, آپ جو احکام لا رہے ہیں, جو باتیں اللہ کی طرف سے لا رہے ہیں, وہ ہضم نہیں ہو رہی ہیں, وہ پسند نہیں آ رہی ہیں, تو اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں بول رہے ہیں. تو یہ چیز پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے بولتے ہیں کسی کی گواہی, گواہی کا تو ایک تو زبان سے بولنا ہے, ایک دل سے گواہی دینا ہے. وہ کس کی معتبر ہے بولے تو دشمن کی, دشمن بھی مانے دل سے. تو فرمایا الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت کی بات تو وہ ہے جس کی گواہی کون دیں, دشمن دیں. دوست تو دیتا ہے نہیں, دوست تو تعریف کرے گا چنے, بولیں گا چنے, بہت اچھے آدمی, بہت اچھے, بہت میٹھے, بہت سچے, سو بھی بولیں گا.
لیکن دشمن مانے کیا رہا تو یہ آدمی بڑا اچھا تھا بھائی گھر کو، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی گارنٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایک آدمی کا ایک کے بارے میں اچھا ہی بولے، انہوں نے پوچھے تمہیں ان کے رشتہ دار کیا کر رہو؟ نہیں کہتا، تمہیں ان کے پڑوسی کیا بازو گھر والے کیا گئے؟ نہیں گئے۔ تمہیں ان کے ساتھ سفر کی میں گئی ہیں کیا؟ نہیں کہتا، تم نہ تعریف کرنے کا حق نہیں ہے کہ تمہیں کیا جانتی ان کے بارے میں؟ سفر میں گئے تو معلوم ہوتا کھرا کیسا، کھوٹا کیسا، اچھا کیسا، برا۔ دو جنے ہی ایک ہی ٹکٹ کنفرم ہوئی، اب تم نہ دیتا ہے کیوں؟ ہے اب یہاں ہے، سمجھ رہے گا؟ اب کھانا ذرا ملیا، انہیں کھاتا ہے کہ تم نہ دیتا ہے کہ کیا؟ اب سامان وزن ہے، انہیں وزن سامان اٹھاتا ہے کہ تم نہ وزن دے کو ہلکا اٹھا لیتا ہے کہ، سمجھتے گا؟ یہ ساری چیزیں سفر میں کھلتی ہیں۔ سفر کی حالت ہی ایک الگ حالت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے سفر میں انسان آزمایا جاتا ہے۔ ویسے ہی پڑوس میں دور کے ڈھول سہانے بولتے، دور سے آدمی اچھا دکھتا لیکن بازو جب رہتا ہے تب پتہ چلتا ہے انہیں کیسا ہے، دن اور رات اس کے کیسے ہیں، اس کی عادت اخلاق کیسے ہیں، یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پڑوسی وہ گواہی دے، یہ بہت بڑی بات، اچھا پڑوسی رہنا۔ ایک یہودی اپنا گھر بیچ لگتا کہتے کیا، اس کی قیمت پوچھے تو انہیں قیمت ڈبل بتایا ہے کیا؟ تو لوگ بولے ہیں یہ گھر کی قیمت اتنی نہیں نا، مثال کے طور پر 2 لاکھ نہیں نا، 1 لاکھ اتنا، یہ گھر کی قیمت یہ ایرے میں ایسا ہو تو انہیں بولے صحیح بات ہی کیا، ارے یہ کہہ رہے ہے، پھر کہیں کو 2 لاکھ بولتا ہے نہیں، میرے گھر کی قیمت 1 لاکھ ہی تھی، میرے پڑوسی حضرت امام احمد بن حنبل ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر کی قیمت، اتنے بڑے امام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا پڑوسی میں ہوں کیا، ایسا۔ تو اس لیے اچھا پڑوسی ہونا بھی بڑی بات ہے، اور پڑوسی کی گواہی، تو اس طریقے سے انسان کو جو ہے جانچا جاتا ہے۔ تو فرمائے صادقین اور صادقات۔ 5ویں چیز فرمایا الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر نمبر 1 کے مصیبت پر، پریشانی آ گئی، حالت خراب ہے، بیماری ہے، اس پر صبر کرتے۔ عام طور پر صبر لوگ اسی کو سمجھتے، کیا بھی بولے تو صبر کروا بولتے، ٹھیک ہے، یہ بھی صبر ہے، اس کو بولتے ہیں صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اچھا، اور پہلے جب دھچکا لگتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تب برداشت کرنا، یہ اصل صبر ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی بار جب جھٹکا لگتا ہے تب صبر کرنا۔ اب کسی کے والد کا انتقال ہو کو 20-30 سال ہو گئے، ہمارے بابا چلے گئے، میں صبر کرتا ہوں، تو 20-30 سال کے بعد صبر کیا ہو، خود بخود صبر آج جاتا ہو، سمجھ رہے؟ جس وقت جھٹکا لگے، اب ایک ہی گھر میں کئی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایسی حالت آ رہی ہے، تو اب انسان کا سینہ جو ہے کیسا برداشت کرے گا؟ لیکن جو برداشت کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، مانتا ہے، وہ بڑا صبر کرنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے بچپن کے دوستوں میں، سمجھو ملنے جلنے والوں میں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی خدمتیں لیا اور لے بھی رہا ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی جسے ہم سمجھتے ہیں اس اعتبار سے بھی۔ بنگلور میں ایک ہاسپٹل ہے، شفا ہاسپٹل کے نام سے، وہ جو شروع کیے ہیں وہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کر کے، وہ ہمارے بچپن کے اسکول کے زمانے کے ساتھیوں سے جماعتوں میں جانا آنا، مرکز کو ساتھ جانا آنا، ساتھ اس طرح سے ملاقاتیں رہتی تھی ہماری بچپن میں۔ ان کے اور ایک بھائی بھی ہیں ڈاکٹر الطاف، اللہ کی مہربانی، یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب ڈاکٹری بھی پڑھے، پھر دھیرے دھیرے ذرا کتابیں پڑھ کر پوری عالمیت کی ڈگری بھی لیے، دارالعلوم سبیل الرشاد سے فارغ بھی ہوئے یہ باقاعدہ۔
تو یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور رشادی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور دیکھنے والے ان کو دیکھتے بھی ہوں گے، سفید جبہ پاجامہ امامہ، ان کا چہرہ ایسا ہے، داڑھی ہے، اور ان کی ہسپتال جو جا کر دیکھیں وہ بھی دیکھے رہیں گا کہ کام کرنے والی عورتیں سب پردے میں، ڈاکٹر نے ان کے لیے ایک یونیفارم ہے، اور مردوں کے لیے ویٹنگ ہال الگ، عورتوں کے لیے الگ، ادھر پردے کا نظام ادھر پردے کا نظام، اور مسجد باقاعدہ ہے، نماز ہوتی، جمعہ جماعت تعلیم، یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال تو یہ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو ہے ایک بڑی کانفرنس جو ہے، ایک سیمینار ان کی ہسپتال میں چل رہا ہے، اس میں ہم لوگ بھی ہیں، اور ہم لوگ مدراس سے ہماری اسکول کی طرف سے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو 2 دن کا سیمینار ہے۔ تو ہمیں اس وقت معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے والد کی طبیعت خراب ہے اور نازک حالت ہے، یہ سب جان بھی رہے تھے، اور جب سیمینار شروع ہوا ہے اس دن بھی ان کے والد ان کی ہسپتال ہی میں ایڈمٹ ہیں، جہاں سیمینار ہو رہا ہے، سیمینار ہال پیچھے ہے، سامنے ہسپتال، اسی میں ہو رہا ہے، ان کا علاج بھی ہو رہا ہے اور وہ ایڈمٹ بھی ہیں۔ اب ہم سمجھ گئے یہ شاید جو ہے اب وہ ڈاکٹر صاحب سیمینار میں ساتھ دیں گے نہیں دیں گے، والد کی طبیعت ایسی ہے، آخری وقت ہے، نازک وقت ہے، ایسا کر کے۔ لیکن باقاعدہ وہ پورا دن جو ہے وہ پروگرام چلا ہے، ذرا برابر بھی کہیں بھی احساس ہونے نہیں دیا۔ اور اللہ کا کرنا کہ رات میں، دیر رات میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اسی ہسپتال میں، اور پورے مہمان سب جو آئے ہیں وہ سب وہی ہیں، ان کے لیے صاحب انتظام ہے، اور دوسرے دن صبح جو پروگرام شروع ہونا ہے وہ بھی باقاعدہ وقت پر یہی شروع کر دیے، شروع کر کے پروگرام چلاتے چلاتے چلاتے، توجہ سنو، تقریباً 11-12 بجے پروگرام کے درمیان میں وہ ان کے والد صاحب کی جو قربانیاں تھیں، والد ہم نے کیسا پڑھائے، انہوں کیسے تھے، ان کی معاشی حالت کیسی تھی، فائنینشل ان کا حال کیا تھا، سب سناتے سناتے بولے ہمارے والد کنڈکٹر تھے، دمے کے مریض تھے، کھانسی ہمیشہ آتی تھی اور سانس لینے کی تکلیف ہوتی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دور چل کر بیٹھ جاتے تھے، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، ایسی تکلیفیں پڑھ کر ہمارے والد صاحب ہم کو پڑھائے، یہ بولتے بولتے بولے، اور آج رات ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بول کر پروگرام بھی چلائے، ظہر تک چلائے، عصر میں ان کی تدفین تھی، مجھے ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ ذرا اسٹیج سنبھالو، میں آتا ہوں کر کے۔ عصر میں گئے، جنازہ کی نماز پڑھے، پھر اس سے فارغ ہو کر پھر آئے، آخری جو نشست تھی، آخری پروگرام مغرب میں تھا، اس میں آئے۔ اللہ کیسا اللہ دل دیا رہیں گا، بولو، ایک باپ کا انتقال ہوا ہے اور اسی جگہ میں ہوا ہے، اور اتنا بڑا پروگرام سر پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت چونکہ وہ پروگرام سیمینار ایسا تھا کہ دور دور سے لوگ آئے تھے، بمبئی سے آئے تھے، دور بستیوں سے، سب دہلی سے، ادھر سے ادھر سے آئے تھے، سب یہ بات سن کر کے بولے آج تک صبر پر بیان کرنے والوں کو تو بہت دیکھا، لیکچر دینے والوں کو بہت دیکھا، کتابیں لکھنے والوں کے بارے میں بہت سنا، لیکن صبر کر کے دکھانے والوں کو بہت کم دیکھا، ڈاکٹر صاحب کے جیسے لوگ۔ اللہ، تو یہ ہے صبر، برداشت کرنا۔ تو صبر ایک تو مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، اس سے بڑھ کر ہے معصیت پر صبر کرنا، گناہوں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اب نفس ہے، شیطان ہے، گناہوں کی طرف ہم کو کھینچتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑا صبر ہے، اس کو صبر علی المعصیہ کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسا آپ ایک ہٹا کٹا بیل اب ادھر پوری قوت لگا کر ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، اب وہ بیل والا اسے ادھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیسا انہیں پوری طاقت ڈال کر، قوت ڈال کر اس بیل کو پکڑتا، سنبھالتا، ادھر لے جانے کی کوشش کرتا، ایسا نفس ہم کو ادھر پوری طریقے سے کھینچے تو ہم اس کو ادھر طرف جو ہے برائی سے کھینچنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ ہے اصل۔
اور تیسری چیز ہے صبر کی، صبر علی طاعت، نیکیوں پر صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اب تراویح ہے، تھوڑا برداشت کر رہے ہیں، تھوڑا کھڑے ہو رہے ہیں، روزہ ہے برداشت کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے نیکیوں پر صبر کرنا یہ ایک صبر ہے۔ تو یہ صبر کی قسمیں ہیں۔ تو فرما والصابرین والصابرات۔ چھٹی چیز فرما الخاشعین والخاشعات، خشوع اور خضوع کرنے والے مرد اور خشوع اور خضوع کرنے والی عورتیں، عبادات میں ہوں، عادات میں ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک طرح سے اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں، جس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں بڑائی نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، خود پسندی نہیں، خود بینی نہیں، تو یہ چیزیں ان کے اندر ہیں۔ اور عاجزی ہے، بندگی ہے، عبدیت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وعبد امتک، میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، اللہ کوئی بڑائی نہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں قیامت کے دن پوری بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سب کا سردار رہوں گا میں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرما الخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ ساتویں چیز فرمایا المتصدقین والمتصدقات، یعنی صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی مرد اور عورتیں۔ یہ جو ہے خیر خیرات، اس میں فرائض جو فرض زکوٰۃ ہے، سمت واجب صدقات یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، اللہ کے راستے پر دینا۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں۔ ایسے ہی اللہ کے بندوں، یتیموں ہیں، بیماروں، ضعیفوں، کمزوروں کو جی دینا، دلانا، ساتھ دینا، مدد کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی چیز ہے، یہ خرچ کرنے والے، ان کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السقی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، بندوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل کے بارے میں فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ وقریب من النار، اللہ اکبر۔ بخیل، کنجوس، اللہ سے بھی دور، انسانوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب ہے۔ ایسا فرمایا۔ ساتویں چیز المتصدقین والمتصدقات۔ آٹھویں چیز فرمایا الصائمین والصائمات، یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس میں فرض روزے بھی ہیں، نفلی روزے بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، سمجھتے ہیں، اور دوسروں پر کیا گزرتی ہوں گی بھوکوں پیاسوں کا ایک احساس اسے ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں مزدور لوگ دھوپ میں کام کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کوئی تو جو ہے آگ کی بھٹیوں کے پاس کام کر رہے ہیں، تو ایک انسان کو احساس جاگتا ہے۔ پھر آگے فرمایا نویں صفت الحافظین فروجہم والحافظات، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اب اس میں ہر برائی، بے حیائی کی چیز وہ بھی ہے، اور جس سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اچھا پرہیز کرے۔ اسی طریقے سے عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بچائے، پرہیز کرے۔ اور اس میں قرآن کی جو سبحان اللہ خصوصیت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یکنی، اللہ جل جلالہ بہت حیا کرنے والے ہیں،
اور بہت شریف ہیں، اس لیے کھل کر ایک بات بولتے نہیں، کچے طریقے سے نہیں بولتے بلکہ اشارے سے بولتے ہیں، ایسا کر کے حدیث میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض باتوں کو ایسے انداز میں بہت اچھا لپٹے ہوئے، چھپے ہوئے، ڈھکے ہوئے انداز میں بولتے، ایک دم کچے طریقے سے کھل کر نہیں بولتے۔ یہاں بھی جو ہے والحافظین فروجہم، تو حافظین کے ساتھ فروج کا لفظ لائے ہیں، لیکن والحافظات پر ٹکا دیے ہیں، اس کے بعد یہ لفظ نہیں لائے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں بھی ایک عورتوں کا ایک حیا کا حال ایسا ہے کہ اس کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے یہ تو فرمایا کہ جو حفاظت جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد یہ بولے ہیں، شرمگاہ کا لفظ عورتوں کے ساتھ نہیں بولے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس میں ایک تو حیا کی بات ہے، دوسری بات عورتوں کے لیے اور چیزیں بھی چھپانی ضروری ہیں، جیسے بال ہے، گال ہے، آواز ہے، بدن ہے، ساری چیزیں اس کی چھپانے کی ہیں، تو اس میں زیادہ چیزیں چھپانے کی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اور چیزوں کی حفاظت کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے۔ تو اس لیے اللہ صرف یہ نہیں سکا مطلق بول کر چھوڑے، اور پوری طریقے سے اپنی حفاظت کرنے والی عورت، اسی لیے عورتوں کی آواز بھی چھپائے جانے والی چیز ہے۔ جیسا مرد آواز ڈال کر بات کرتا ہے، اس کی آواز دوسرے سنتے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس کی آواز دوسرے سنے، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جاؤ، امامت کون کرتے ہیں؟ عورتیں کرتی کیا؟ اذان کون دیتے ہیں؟ عورتیں دیتی کیا؟ بولو، ایسے بھی فرقے نکلے، عورتوں کو کھڑا کو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، مرد کون بھی نہیں، پڑھنے والے پورے مردان چی، واہ انہوں کون رہے، انہوں پڑھ لکھیں سو پھر ایسے سب اجاڑ دماغ کے لوگ ہیں دنیا میں، کیا کیا کرنا، بولو کتنا سمجھانا ان کو، پوچھے تو سب برابر، ارے پاوا سب برابر تو بولتا ہے، سمجھ تیری سمجھ اتنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب عجیب عجیب فتنے ایسا ہوا ہے باقاعدہ، باہر ملکوں میں تو ہوا، ہمارے ملک میں کیرلا میں بھی ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ابھی کیا کرنا، بولو سبحان اللہ۔ تو اس لیے عورت کی آواز بھی جو ہے وہ پردہ ہے۔ دیکھو آپ بیان کرتے ہیں مرد لوگ، تو بیان جو ہے مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن عورت بیان کرے اسے مرداں سنے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عورتوں کی نعت بھی مت سنو، قرات بھی مت سنو بولتے ہیں، وہاں تک بھی ہے نہیں، فلاں کاریا کہتے نہ ملیشیا کی کہتے نہ سعودیہ کی کہتے نہ کون تو بھی رہندے، کہاں کی تو بھی رہندے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد آخر میں 10ویں چیز فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنے والے، ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، لیکن دوسری چیز کیا ہے، اس میں کثیرہ کا لفظ آ کر زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ تو اس میں ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات فرمائے۔ ایک سوچنے کی چیز ہے، یہ کثیرہ کا لفظ جو ہے، اب نماز پڑھو اللہ بولتے ہیں، روزہ رکھو بولتے ہیں، دوسری چیزیں بولتے ہیں، لیکن کثیرہ زیادہ 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 کر کے ذکر کے بارے ہی میں آیا ہے، جہاں بھی دیکھو یذکرون اللہ کثیرا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا۔ اچھا، اب اذکر اللہ ذکرن کثیرا، ذکر کے بعد کثیرہ اگر کریں تو یہ جگہ جگہ جہاں بھی لفظ آیا ہے تو کثیر کا لفظ جو آیا ہے وہ ذکر کے ساتھ آیا ہے، تو زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور زیادہ یاد کرنے والی عورتیں۔ اب جیسے نماز ہے، اب ظہر پڑھے ہمیں، زیادہ پڑھو زیادہ پڑھو گا تو 4 کی جگہ 5 پڑھ ڈالے، وہ دوسری بستی میں گئے گا تو وہاں جو ہے 6 پڑھ ڈالے ظہر، خوش ہو کو کیا کہتا ہمیں زیادہ پڑھتے ہیں، ایسی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ بھی ہے، جتنے دن رکھنا ہے جو فرض ہے وہی، اس کے بعد ہم نہیں رکھ سکتے، زیادہ رکھیں گے کر ایسا یہ نصارہ لوگ کیے، جو ان کو حکم تھا اس سے بڑھ کر کیے، بڑھ کر کیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں لمٹ ہے، لمیٹیشنز ہیں، تو حد بندی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے دوسری چیزوں میں، لیکن ذکر میں ایسا نہیں ہے۔ ذکر ہر حال میں کرو اور زیادہ زیادہ کرو،
اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں، بیٹھ کر ہی کرنا ضروری نہیں، چلتے پھرتے، اچھا قیام و قعودا و علی جنوبہم، چلتے بھی، بیٹھتے بھی، پھرتے بھی، لیٹتے بھی، ہر حال میں بھی کرو، جنگ کی حالت میں بھی کرو۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، وہاں بھی دیکھو دشمن کا مقابلہ ہے، جم جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وہاں بھی کثیرہ کا لفظ ہے، جنگ میں بھی اللہ اکبر۔ تو یہ وہ بمبڑیاں مارنا، یہ وہ آوازاں کرنا نہیں، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ذکر جو ہے کثرت سے کرنا ہے۔ اب یہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ کہیں بھی ہوں، کس حال میں بھی ہوں، زبانی کرو، قلبی کرو، دل سے کرو، اچھا اپنے دھیان میں، اللہ اپنے خیال میں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اس لیے کثیرہ کا لفظ یہاں پر لایا گیا۔ تو ان 10 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان لوگوں کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اعد، آلریڈی اللہ تیار کر دیے۔ ایسے ہی جگہ بھی جہاں بھی جنت کے بارے میں بھی آتا ہے، اعدت، تیار شدہ ہے، تیار ہے، اللہ کریں گے، دیکھ کو کریں گے، بعد میں کریں گے، ایسا سب نہیں ہے، آلریڈی سب تیار ہے، سمجھتے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں۔ آج ہمیں کون سے آرڈر دیتے ہوئے آخر میں ذرا آگے پیچھے کرتے، نہیں ذرا ویسا ویسا ٹائم دے ڈالتے، پھر سمجھتے کیا، پھر ذرا کیا بھی ایک ہو جاتا، لیکن اللہ کیا ویسا نہیں ہے۔ اللہ بول ڈالے دیں گے کہ نہیں دیں گے کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تو اللہ اسی لیے اعد اللہ فرما دیا۔ کیا ہے؟ عربی جاننے والے جانتے ہیں اس میں آلریڈی تیار ہے، بالکل، سمجھ رہے کیا؟ خیر، لوگ بولیں گے کیا حضرت اتنا بھی ٹائٹ کر ڈالتے، کیا حضرت ذرا بھی چھوڑ کو دیتے نہیں، کیا؟ چلو ٹھیک ہے، ہمیں بھی انسان ہی کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں کر کے نہیں، ہمیں چاہ کر نہیں کرتے، نہیں چاہ کر بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ایسا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی تمام چیزوں سے پاک ہیں، اللہ میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ ان صفات کا حامل ہم سب کو بھی بنائے، اور سننے والوں کو تمام کو بھی، اور پورے مسلمانوں کو بنائے۔ تو دیکھو کتنی پیاری باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کتنی اچھی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اگر انسانوں میں یہ چیزیں آ گئی تو دنیا سے خود بخود شر ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا، یہ بدامنی ختم ہو جائے گی، وعدہ خلافی ختم ہو جائے گی، دھوکہ بازی ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ سمجھتے ہیں امن ہی امن، جہاں دیکھو امن ہی امن رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا فرمائے، ہم سب کو ان بابرکت صفات کا حامل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لے، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض والعزة التي لا ترام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ رمضان کہتے رہے، اللہ دیکھتے دیکھتے رمضان ہاتھ سے جا رہا ہے، اللہ بس یہ کہ راتیں اور دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ بہت ناقدری ہوئی ہے، اللہ بہت ناشکری ہوئی ہے، اللہ آپ کی نعمتیں کھاتے رہے، اللہ آپ کی ناقدری ہوتی رہی، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ رمضان سے پہلے اللہ دعائیں مانگتے تھے کہ رمضان نصیب ہو جائے، کتنے لوگ دنیا سے پردہ کر گئے، اللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اتنے دن ہمیں نصیب فرمائے، اللہ لیکن جو ناقدری ہوئی اسے بھی معاف فرمائیے، اللہ
اور آپ کی توفیق سے اگر کچھ ہوئی طاعت کی، عبادت کی، تلاوت کی، اے اللہ روزوں کی اگر توفیق ملی ہے تو اسے بھی قبول فرما لیجیے اللہ۔ ہم اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے اللہ، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ، اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے اللہ۔ کتنے آپ کے بندے اور بندیاں ہیں اللہ جنہوں نے ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن بھی پڑھا ہے اللہ، 20 پارے پڑھے ہیں اللہ، ایسی کارگزاریاں بھی سننے میں آتی ہیں اللہ۔ اور کتنے آپ کے اللہ مقبول بندے ہیں اللہ جنہوں نے تراویح میں کئی پارے پڑھے ہیں اللہ۔ یا اللہ ان سب کے پڑھنے کو قبول فرمائیے اللہ۔ ہماری سیام کو، قیام کو، اے اللہ اس اللہ قرآن کو اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ یہ جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے اللہ، ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے اللہ۔ خلاصی عطا فرما دیجیے اللہ۔ حالات کو بہتر بنا دیجیے اللہ، حالات کو بہتر بنا دیجیے اللہ۔ رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے اللہ۔ جو پیاری پیاری باتیں آپ کے قرآن کے حوالے سے جو کہ یہاں پر کہی اور سنی جا رہی ہیں اللہ، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ صالح معاشرہ عطا فرمائیے اللہ، اچھی زندگی عطا فرمائیے اللہ، اچھے اخلاق عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہمارا دل سنور جائے اللہ، اجڑا ہوا دل بن جائے اللہ، ایسی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارا یقین پکا ہو جائے، ہمارا ایمان سچا ہو جائے، اے اللہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں اللہ، اس کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، قرض سے مرض سے چھٹکارا عطا فرمائیے اے اللہ۔ ذلت سے ذلت سے قلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ، سب کی جائز مرادوں کو اے اللہ سب کی ضروریات کو پورا فرمائیے، دین دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔